بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور آپ کی خلافت پر قرآن کریم میں بھی اشارات ملتے ہیں، جس میں ایک آیت کریمہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جو تم میں سے دین سے پھر جائے گا تو اللہ ایک ایسی قوم کو لائے گا کہ اللہ جن سے محبت کرتا ہوگا اور وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، مومنوں پر نرم ہوں گے اور کافروں پر سخت ہوں گے، اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کریں گے۔ سورۃ المائدہ آیہ نمبر 54، جس میں بالاتفاق مفسرین کا اس بات اتفاق ہے کہ اس سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر اور ان کے اصحاب ہیں، یعنی حضور علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد جو فتنے اٹھے ان کی سرکوبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ہم نواؤں نے فرمائی۔ تو یہی اللہ کا وعدہ تھا کہ جو مرتد ہو جائے گا تو ایسی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر لائے گا کہ جو ان کے خلاف لڑیں گے اور ان کے ساتھ جہاد کریں گے۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 3 فتنے اٹھ کھڑے ہوئے، منکرین ختم نبوت کا فتنہ، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ اور مرتدین کا فتنہ، اور ان تینوں فتنوں کے خلاف جہاد کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو لہٰذا اس سے اشارتاً یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مرتد ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کو لائے گا جو ان مرتدوں کے خلاف جہاد کرے گی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں، وہ ہستی ہیں جنہوں نے مرتدین کے خلاف جہاد کیا۔ تو لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بلا فصل خلیفہ بغیر کسی واسطے کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور آپ کی خلافت پر بہت سارے اشارات احادیث نبویہ میں بھی ملتے ہیں، جن میں ایک حدیث حضرت حذیفہ بن الیمان سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3663 میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے بعد 2 شخصیتوں کی پیروی کرو، ابو بکر اور حضرت عمر کی رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلفاء ابو بکر و عمر ہیں۔ تاریخ الخلفاء میں صفحہ نمبر 68 پر عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یکون خلفی 12 خلیفہ ابو بکر لا یلبث الا قلیلا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے، اور حضرت ابو بکر تھوڑی مدت کے لیے خلافت فرمائیں گے۔ تو اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد بلا فصل خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے اشارات ملتے ہیں، بلکہ بعض احادیث میں تو نام لے کر بتایا آقا علیہ السلام نے کہ میرے بعد جو خلفاء ہوں گے ان میں حضرت ابو بکر ہیں، اور ان کے بعد حضرت عمر ہیں، اور پھر حضرت عثمان، اور پھر باقی یعنی حضرت مولا علی المرتضیٰ اور باقی احباب۔ تاریخ دمشق میں جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 219 حدیث نمبر 6326 میں آتا ہے،
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد نبوی کی بنیاد رکھنے لگے تو سب سے پہلا پتھر اٹھا کر مسجد نبوی کی بنیادوں میں رکھا، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا میرے پتھر کے ساتھ اپنا پتھر رکھو۔ پھر حضرت عمر کو بلایا اور فرمایا کہ حضرت ابوبکر کے پتھر کے ساتھ اپنا پتھر رکھو، اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان کو بلایا اور فرمایا کہ حضرت عمر کے پتھر کے ساتھ اپنا پتھر رکھو۔ اس کے بعد فرمایا ہؤلاء خلفاء بعدی، یہی میرے بعد میرے خلفاء ہیں۔ تو اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بلا فصل خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح صحیح المسلم حدیث نمبر 6064 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض وصال میں اپنے آخری ایام میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ حضرت ابوبکر اور اپنے بھائی یعنی عبد الرحمن بن ابی بکر کو بلا کر لاؤ کہ میں ایک ایسی دستاویز لکھ کر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ بعد میں کوئی کہنے والا یہ کہے کہ میں اس خلافت کا زیادہ حقدار ہوں، تو لہذا پہلے ہی سے میں دستاویز لکھ کر دے دیتا ہوں تاکہ کوئی بندہ اختلاف ہی نہ کر سکے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چھوڑو، اللہ اور مومن سوائے ابو بکر کے کسی کو قبول نہیں کریں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اور تمام مومنین ابو بکر کے سوا باقی سب کا انکار کریں گے۔ اور واقعتاً ایسے ہوا کہ حضور علیہ السلام کے وصال کے ساتھ ہی تمام صحابہ کرام نے بالاتفاق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کے لیے چنا اور خلیفہ منتخب فرمایا اور ان کی بیعت کی، جن میں تمام اصحاب شامل ہیں اور مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں، جنہوں نے یہ کہہ کر بیعت کر لی کہ جس ہستی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دینی معاملات میں راضی تھے، ہم دنیاوی معاملات میں بھی انہیں اپنا امام بناتے ہیں۔ تو یہ کہہ کر حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بیعت کر لی۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ خلافت بلا فصل اور خلیفہ بلا فصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔